موضوع الدرس في الصبر والاستقامة على الحق. آخر سورة القلم تفسیر ابن کثیر. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء وسید المرسلین سیدنا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم فاجتباه ربه فجعله من الصالحين. وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذکر للعالمین. اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ القلم میں جیسے الحمدللہ ہم نے پڑھا ہے کہ سب سے پہلے اس بات رسالت حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور کفار پہ رد جو آپ کو دیوانہ کہتے تھے، اللہ تبارک و تعالی نے قسم کھا کے فرمایا نون والقلم وما یسطرون. اللہ نے فرمایا میرے محبوب مجھے قسم ہے قلم کی اور جو اس سے لکھا جائے گا. آپ اللہ کی نعمت سے دیوانے نہیں، آپ تو سب سے بڑے فرزانہ ہیں. وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ، اور آپ کے لیے تو ایسا ثواب ہے جو کبھی ختم ہونے والا نہیں. کیوں؟ آپ کی نبوت بھی قیامت تک، آپ کی تعلیمات بھی قیامت تک، آپ کی سنت بھی قیامت تک، تو جو بھی عمل کرے گا ثواب آپ کا جاری ہے. وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ، اور آپ کے لیے ایسا اجر ہے جو کبھی ختم ہونے والا نہیں. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور میرے محبوب آپ تو خلق عظیم پہ ہیں. یعنی کوئی دیوانہ جو ہے وہ خلق عظیم کا مالک نہیں ہو سکتا. اور آپ میں صرف اخلاق نہیں بلکہ آپ خلق کے اوپر مستعلی ہیں. فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ، آپ بھی دیکھیں گے اور یہ بھی دیکھیں گے جو تکذیب کرتے ہیں، جو آپ کو دیوانہ کہتے ہیں. بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ، کہ دونوں میں سے کون ہے جو پٹڑی سے ہٹا ہے، بچلا ہوا ہے. ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وهو اعلم بالمہتدین. تیرے رب جانتے ہیں کہ کون گمراہ ہے اور کون ہدایت پہ ہے، سیدھے راستے پہ. فلا تطع المکذبین، میرے محبوب آپ ان کی ہرگز بات نہ سنیں. ودوا لو تدہن فیدہنون، کافر یہ چاہتے ہیں کہ آپ نرم ہوں تو یہ بھی نرم ہو جائیں گے. وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ، میرے محبوب آپ ان قسمیں کھانے والے ذلیل حقیر ان لوگوں کی کبھی بات پہ عمل نہ کریں. حماز، عیب لگانے والے، مشاء بنمیم، چغل خوریوں کرتے پھرنے والے، مناع للخیر، خیر کے کاموں سے روکنے والے، معتد، حد سے گزرنے والے، عصیم، گناہوں میں ڈوبے ہوئے، عتل، سرکش، بعد ذالک زنیم، اس کے علاوہ رسوائے زمانہ، یعنی جن کا نسب بھی معلوم نہیں ہے. یہ اس لیے کرتے ہیں کہ ان کان ذا مال و بنین، کہ ان کے لیے مال ہے، اولادیں ہیں. اذا تتلی علیہ آیاتنا،
جب ان پہ ہمارے قرآن کی آیات پڑھی جاتی ہیں قال اساطیر الاولین، یہ کہتے ہیں یہ پہلے دور کے قصے کہانیاں ہیں۔ اللہ نے فرمایا میرے مدنی سنسمہ، آپ کے دشمن کے ناک پہ ہم داغ دیں گے، سنسمہ علی الخرطوم، خرطوم اصل میں کہتے ہیں ہاتھی کی سونڈ کو، اس کا ناک بڑا تھا نا ولید کا، تو اس لیے اللہ نے خرطوم فرمایا، اور یہ بھی اشارہ کر دیا کہ یہ تو جانور ہے، یہ انسان ہی نہیں ہے۔ سنسمہ علی الخرطوم، اس کے بعد اللہ نے ایک مثال دی، انا بلوناہم، ہم نے مکے والوں کی آزمائش کی ہے آپ کو بھیج کے اور حرم کی نعمتیں دے کے، کما بلونا اصحاب الجنہ، جیسے کہ ہم نے باغ والے جو یمن کے علاقے میں، یمن سے صنعاء سے 6 کوس دور زروان میں رہنے والے باغ والے تھے، وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے تھے، لیکن جب اولادیں آئیں تو نیت بدل گئی، پھر دیکھو ہم نے کیسا عذاب بھیجا، انا بلوناہم کما بلونا اصحاب الجنت اذ اقسموا لیصرمنہا مصبحین، جب انہوں نے قسمیں کھائیں کہ ہم رات رات میں فصل کاٹ دیں گے تاکہ کوئی غریب نہ آ سکے، ولا یستثنون، اور انشاءاللہ بھی نہ کہا، فطاف علیہا طائف من ربک وہم نائمون، پھر پھرا پھرنے والا رات میں وہ سوئے ہوئے، یعنی اللہ نے عذاب بھیجا، ایک ایسی ہوا بھیجی جس میں آگ تھی جلا دیا، فاصبحت کالصریم، اور وہ باغ ایسے ہو گیا جیسے سیاہ رات ہوتی ہے، فتنادوا مصبحین، اور یہ صبح صبح ایک دوسرے کو پکار رہے ہیں، ان اغدوا علی حرثکم، چلو اپنے باغ پہ اپنے کھیتی پہ، ان کنتم صارمین، اگر چاہتے ہو کہ ہم پھل اتاریں، فانطلقوا وهم يتخافتون، وہ چل پڑے چپکے چپکے، کیوں؟ اللہ يدخلنها اليوم علیکم مسکین، تاکہ کوئی غریب نہ آ جائے، کسی کو پتہ نہ لگے، غریب نہ آئے، فقیر ہمیں دینا پڑے گا کچھ نہ کچھ۔ وغدوا على حرد قادرین، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ پھر وہ اس حال میں پوری قوت کے ساتھ پہنچے، یا تو حرد ان کی بستی کا نام ہے یا اس کا باغ کا نام ہے، یعنی اپنے عقل میں وہ طاقت رکھنے والے، گمان کرنے والے کہ ہم اپنا فصل اتار لیں گے، فلما رأوها قالوا انا لضالون، اب جب آئے تو آگے تو سب کچھ جل چکا ہے، مٹ چکا ہے، کہنے لگے ہم راستہ بھول گئے، پھر غور کیا، علامات دیکھے، کہنے لگے نہیں بالکل جگہ تو وہی ہے، بل نحن محرومون، ہم محروم ہیں، اللہ نے ہمیں محروم کر دیا۔ قال اوسطهم، ان میں جو درمیانہ تھا، اچھی عقل والا، فہم والا، الم اقل لکم، کیا میں نے تم کو نہیں کہا تھا کہ لولا تسبحون، تم کیوں نہیں اللہ کی تسبیح بیان کرتے، تم کیوں نہیں انشاءاللہ کہتے، تم کیوں نہیں اللہ کے احکام پہ چلتے؟ قالوا سبحان ربنا انا كنا ظالمین، کہنے لگے پاک ہے رب تیری ذات، واقعی ہم نے اپنے جانوں پہ خود ظلم کیا ہے۔ فاقبل بعضهم على بعض يتلاومون، ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگے، قالوا یا ویلنا انا كنا طاغین، کہنے لگے کیا ملامت کرتے ہو، ہم بالکل ہمارے لیے ہلاکت ہے، ہم نے سرکشی کی۔ عسى ربنا ان يبدلنا خيرا منها، ہو سکتا ہے اللہ ہمیں بدل دے اس سے زیادہ بہتر باغ، انا الى ربنا راغبون، ہم اپنے اللہ کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ اللہ نے فرمایا میرا مدنی کذالک العذاب، اس طرح میرا عذاب ہوتا ہے کہ دن میں باغ ہے اور رات میں جل کے سیاہ ہو گئے، والعذاب الآخرۃ اکبر، اور قیامت میں جو عذاب ہوگا تو وہ تو بہت بڑا ہے، لو کانوا یعلمون، اگر یہ جانتے قیامت کو اور عذاب آخرت کو۔ اب اللہ فرماتے ان للمتقین عند ربهم جنات النعیم، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے اللہ کے پاس بہت بڑے باغ ہیں ہمیشہ والے،
افنجعل المسلمین کالمجرمین، کیا ہم مسلمانوں کو اور مجرموں کو ایک جیسا کر دیں گے؟ ما لکم، کیا ہو گیا تمہیں؟ کیف تحکمون، کیسے فیصلے کرتے ہو؟ ام لکم کتاب فیہ تدرسون، کیا تمہارے پاس بطور دلیل کتاب ہے جس میں یہ لکھا ہے کہ قیامت میں تمہیں انعام ملیں گے؟ ان لکم فیہ لما تخیرون، کہ تمہارے لیے قیامت میں وہ ہوگا جو تم چاہو گے۔ ام لکم ایمان علینا بالغۃ الی یوم القیامہ، یا ہم سے تم نے کوئی عہد لیا، کوئی قسمیں لی ہے کہ ہم تمہیں دیں گے؟ ان لکم لما تحکمون، کہ جو چاہو تم کہو۔ سلہم، میرا مدنی آپ ان سے پوچھیں، ایہم بذالک زعیم، کون ہے جس بات کی ذمہ داری اٹھائے؟ ام لہم شرکاء، کیا ان کے پاس وہ شریک ہیں جن کو یہ اللہ کے سوا پوچھتے تھے؟ فلیاتوا بشرکائہم ان کانوا صادقین، اگر وہ شرکاء ہیں تو بلائیں اپنے شرکاء کو، ان کی مدد کریں۔ یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون، جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ تجلی فرمائیں گے اور اپنی پنڈلی مبارک سے پردہ ہٹائیں گے، کما یلیق بشانہ، اور ان کو سجدے کے لیے بلایا جائے گا، یہ سجدے کی طاقت نہیں رکھیں گے۔ خاشعۃ ابصارہم، آنکھیں ان کی نیچے ہوں گی۔ ترہقہم ذلہ، ان کے چہروں پہ ذلت ہوگی۔ وقد كانوا يدعون الى السجود وهم صالمون، ان کو دنیا میں اللہ کی سجدے کے لیے، عبادت کے لیے پکارا جاتا تھا، یہ تندرست تھے، ٹھیک لیکن اللہ کا سجدہ نہیں کرتے تھے۔ اللہ نے یہ تحدید ہے، فذرنی، چھوڑے مجھے، ومن يكذب بهذا الحديث، اور جو اس قرآن کی تکذیب کرتا ہے، سنستدرجہم، ہم ان کو ایسے چڑھائیں گے، من حیث لا یعلمون، ان کو پتہ بھی نہیں لگے گا، واملی لہم، ہم ان کو مہلت دیں گے، ان کیدی متین، پھر میری تدبیر اور میری پکڑ جو ہے وہ بڑی مضبوط ہے۔ ام تسألہم اجرا فہم من مغرم مثقلون، میرا مدنی آپ دعوت میں ان سے کوئی مانگتے ہیں، کوئی بدلہ چاہتے ہیں کہ ان کو بھار لگتا ہے۔ ام عندہم الغیب فہم یکتبون، اور یہ جو باتیں کرتے ہیں کیا ان کے پاس علم غیب ہے، اس سے یہ دیکھ کے لکھ رہے ہیں؟ یہ سابقہ سبق تھا جو ہم نے پڑھ لیا۔ آج کے سبق میں اللہ نے ارشاد فرمایا ہے، اس کو کہتے ہیں تعلیمات الہیہ، کہ اللہ پاک اپنے انبیاء کو اپنی تعلیمات سے آگاہ فرماتے ہیں، ہدایات دیتے ہیں، تعلیم دیتے ہیں، اپنے انبیاء کو خدا خود پڑھاتے ہیں۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے، یاد رکھو کہ ساری دنیا جو ہے وہ انسانوں سے علم حاصل کرتی ہے۔ اس نے استاد سے پڑھا، اس نے اپنے استاد سے پڑھا، اس نے اپنے استاد سے پڑھا، لیکن اللہ کے انبیاء جو ہیں ان کا معاملہ ہی نرالا ہوتا ہے، ان کو اللہ تبارک و تعالی خود علم عطا فرماتا ہے۔ اس لیے اللہ نے حضرت خضر کے بارے میں فرمایا کہ وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا، ہم نے اپنی طرف سے اس کو علم دیا، اور وہ علم کسی اور کے پاس نہیں تھا۔ اور اسی طرح دیکھیں کہ انبیاء کا جو علم ہے اس کا بالکل نظام ہی الگ ہے، یعنی اللہ کے انبیاء کے علاوہ کوئی ہے، صحابہ ہیں، تابعین ہیں، محدثین ہیں، فقہاء ہیں، اولیاء ہیں، وہ کسی استاد سے پڑھیں گے اور اس کو بار بار دہرائیں گے، بار بار تکرار کریں گے۔ آپ دیکھیں نا جو ہمارے مدارس ہوتے ہیں حفظ القرآن کے، اس میں استاد کہتے ہیں کہ بھئی 3 دن کا سبق جو ہے نا سناؤ،
اچھا پھر آج کا جو سبق تم نے پڑھا ہے نا اس کو 15 پھیرے دو. اچھا پھر سونے سے پہلے یعنی 100 دفعہ اس آیت کو تم نے دہرانا ہے تاکہ بھول نہ جائے. لیکن انبیاء کا جو تعلیم ہے وہ نرالی تعلیم ہے. اللہ فرماتے ہیں میرے مدنی پاک جب جبریل آتا ہے قرآن پڑھتا ہے تو آپ بھی آہستہ آہستہ پڑھتے رہتے ہیں تاکہ قرآن بھول نہ جائے, کوئی آیت رہ نہ جائے. آپ بالکل اپنی زبان مبارک کو حرکت ہی نہ دیں, بس خاموش ہو کے سنتے رہیں. ہم سارا قرآن آپ کے سینے میں خود رکھ دیں گے, آپ کو پڑھنے کی بھی ضرورت نہیں. اس لیے فرمایا لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ, میرا مدنی آپ اپنی زبان مبارک کو حرکت نہ دیں. ان علینا جمعہ وقرآنا, قرآن کا جمع کرنا پھر آپ کو پڑھانا یہ ہمارے ذمے ہے. ثم ان علینا بیانا, پھر قرآن کی تفسیر بھی پڑھانی ہمارے ذمے ہے. آپ غم نہ کریں, آپ فکر ہی نہ کریں. اسی سے علماء نے ایک دلیل یہ بھی پکڑی ہے کہ جب اللہ کے نبی کو حکم ہے کہ قرآن پڑھا جائے تو آپ زبان مبارک کو بھی حرکت نہ دیں, زور سے نہیں بلکہ آہستہ بھی نہ پڑھیں. اسی سے انہوں نے دلیل پکڑی ہے کہ اگر امام فاتحہ پڑھ رہا ہے تو تم زور نہیں آہستہ بھی نہ پڑھو, کیوں قرآن کا معنی یہ ہے کہ زبان حرکت ہی نہ کرے. انہوں نے ایک دلیل یہ بھی پکڑی ہے, بہرحال وہ تو ایک مسئلہ الگ ہے. تو مانا یہ ہے, اچھا اب یہ ہے کہ ہم پڑھتے ہیں, ہو سکتا ہے بڑھاپے کی وجہ سے بھول جائے. اچھا کچھ دن گزر گئے سبق بھول گیا, لیکن اللہ جو پڑھا رہے ہیں اللہ نے فرمایا میرا مدنی سنقرئک فلا تنسى, ہم آپ کو ایسا پڑھائیں گے آپ پھر کبھی نہیں بھولیں گے. ہاں ہم خود بھلا دیں یہ الگ بات ہے, اگر ہم خود بھلانا چاہیں تو ہماری مرضی, ورنہ آپ جو ہے اس کو بالکل نہیں بھولیں گے. تو اس لیے یاد رکھیں اس کو کہتے ہیں تعلیمات الہیہ. اللہ تعالی کی طرف سے انبیاء کو تعلیمات ہدایات دی جاتی ہیں. اب یہاں فرماتے ہیں فاصبر لحکم ربک ولا تکن كصاحب الحوت اذ نادى وهو مكظوم. اللہ نے فرمایا میرا بدری اللہ کے حکم پہ آپ جمے رہیں, صبر. آپ ایسے نہ ہوں جیسے مچھلی والا اذ نادى, جب پکارا اس نے, وهو مكظوم, وہ غم میں بھرا ہوا تھا. اللہ نے فرمایا میرے مدنی آپ صبر کریں. اسی طرح دوسری ہے فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل, میرا مدنی آپ صبر کریں جیسے پہلے شان والے پیغمبروں نے صبر کیا ہے. اسی طرح فرمایا فاصبر وما صبرک الا باللہ ولا تحزن علیہم ولا تق فی ضیق مما یمکرون. میرا مدنی آپ صبر فرمائیں, صبر صبر صبر. تو یاد رکھیں کہ صبر جو ہے نا اس کے معنی کو سمجھیں. ایک تو صبر ہوتا ہے کہ کسی مصیبت کے وقت میں, یعنی اللہ نہ کرے کسی بندے پہ مصیبت آ گئی, کوئی فوت ہو گیا, حادثہ ہو گیا, نقصان ہو گیا, تو یہ بھی صدمہ ہے. تو ایک تو ہے کہ آدمی اس وقت صبر کرے. اس کو حدیث مبارک میں آتا ہے کہ الصبر عند الصدمۃ الاولی, صبر وہ ہے جو مصیبت کے فوراً بعد ہو, ورنہ چند دن کے بعد تو خود بخود ہی صبر آ جائے گا, کیا کر لیں گے آپ. صبر وہ ہے کہ فوری طور پہ جب مصیبت آئی تو اس کی زبان من سے کوئی کلمہ نہ نکلے مگر انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ ہے صبر. اسی کو قرآن پاک نے بھی وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ,
اللہ نے فرمایا صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دیں. وہ صبر کرنے والے کون ہیں؟ الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون. جن کو کوئی مصیبت آتی ہے وہ کہتے ہیں سب اللہ کے لیے ہے، اسی کی طرف ہم نے لوٹ جانا ہے. یہ صبر. اچھا یاد رکھو کہ مصیبت میں اگر آدمی آنسو بہاتا ہے یا خود بخود آنسو بہ رہے ہیں تو یہ شریعت میں منع نہیں ہے. انسان ہے، طبعی طور پہ ہر بندے کو تکلیف ہوتی ہے. منع جو ہے وہ واویلا ہے کہ فریاد کر رہا ہے اور جناب کپڑے پھاڑ رہا ہے اور سر میں مٹی ڈال رہا ہے اور تھپڑ مار رہا ہے اور چیخ رہا ہے تقدیر نے یہ کیا کر دیا، ہائے تقدیر نے ہمارا گھر دیکھ لیا، ہائے ایسا کیوں ہو گیا. یہ حرام ہے شریعت میں. اس کو میرے مدنی پاک نے رحمت دو عالم نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من ضرب الاخدود وشق الجیوب ولبس السود، جو آدمی اپنے قمیض غم کے وقت میں پھاڑ ڈالے یا سیاہ کپڑے پہنے یا چہرے پہ تھپڑ مارے، فرمایا فلیس منا، اس کا میری امت سے کوئی تعلق نہیں. یہ حرام. غم میں سیاہ کپڑے پہننا، چارپائیاں الٹی بچھانا، ماتم کرنا، سینوں پہ مارنا، چہروں پہ تھپڑ مارنا، یہ ساری چیزیں ڈرامہ ہیں، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. اسی لیے حضور پاک نے ایک ہے آنسو بہانا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کا بیٹے ہیں ابراہیم، یعنی نواسی ہیں آپ کے بچے ہیں اور بالکل سانس اکھڑ رہی ہے، حضور نے اپنی گود میں رکھا ہوا ہے اور آپ کے آنسو بہ رہے ہیں اور آپ نے فرمایا واللہ یا ابراہیم انا بفراقک لمحزونون، میرے بیٹے ابراہیم تمہارے غم میں ہم اداس بیٹھے ہیں. ولا نقول الا كما يحب ربنا ويرضى، لیکن ہم بالکل وہ بات نہیں کہیں گے مگر وہ جس پہ اللہ راضی ہو. انا للہ وانا الیہ راجعون. تو یاد رکھو یہ آنسو بہانا جائز ہے، یہ اس کو کہتے ہیں صبر. اچھا اسی طرح ایک صبر جو ہے اس کا معنی یہ ہے الصبر علی الطاعت، کہ وہ عبادت پہ دین پہ جمع ہوا ہے. لاکھ لوگ کہتے ہیں تم ایسے ہو ایسے ہو ایسے ہو، اپنے بات پہ جمع ہو، یہ صبر. اس کو کہتے ہیں الصبر علی الطاعت. اچھا تکلیف ہے، بیماری ہے، سردی ہے، گرمی ہے، نماز وہ جمع ہوا، ہر حال میں اسے نماز پڑھنی. اچھا تہجد کی عادت ہے، ہر حال میں سفر سے آیا ہے، تھکا ہوا ہے لیکن تہجد کے لیے کھڑا، یہ بھی صبر ہے. اپنے آپ کو طاعت پہ جمانا، اس کو بھی صبر کہتے ہیں. اچھا اسی طرح ایک ہوتا ہے الصبر عن المعصیہ، اپنے آپ کو گناہوں سے روکنا. کہ طبیعت تو خواہش کرتی ہے نا کہ جی دیکھو کیسی خوبصورت عورتیں پھر رہی ہیں، دیکھ لیں ذرا ہم بھی نظر ڈال لیں، لیکن کہتے لا حول ولا قوت الا باللہ، ان کے دیکھنے سے تو اللہ کا غضب آئے گا، اللہ کی ناراضگی آئے گی. اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے نظر نیچے کرو، میں کیسے دیکھوں؟ تو یہ بھی صبر ہے کہ اپنے آپ کو گناہوں سے روکنا. دل چاہتا ہے کہ یار یہ افسر جو ہے دیکھو رشوت کھا کے کہاں پہنچ گیا، میں بھی تو کھا سکتا ہوں، کہتے یار حرام ہے، لا حول ولا قوت، شیطانی وسا نہیں بھائی، ہم تو حلال میں گزارا کریں گے، غریبی سے غربت سے جیسے بھی ہوگا ہو جائے گا. یہ بھی صبر ہے، یاد رکھو. اور اسی طرح دین کے مسئلے پہ جمنا جو ہے سب سے بڑا صبر. اس لیے اللہ نے حکم دیا کہ میرے مدنی پاک آپ بھی کفار قریش کے مقابلے پہ صبر فرمائیں. اس کی وجوہات کیا ہیں؟ بعض علماء نے لکھا ہے حضور کے دل میں خیال آیا کہ میں ان کے لیے بد دعا کروں کہ یہ کسی بات بھی نہیں مانتے، کوئی دلیل بھی نہیں مانتے.
اور پھر ہر وہ تکلیف ہمیں پہنچا رہے ہیں جو ان کے بس میں ہے. تو حضور کے دل میں خیال آیا، اور ایک روایت میں کہ حضور کے دل میں خیال آیا کہ بنو ثقیف جو ہیں طائف والے، جنہوں نے حضور پاک پہ پتھروں کی بارش کر دی تھی، ان کے لیے بد دعا کریں. اللہ نے فرمایا میرا بدری صبر کریں، فاصبر، برداشت کریں. اور یہی پیغمبروں کا طریقہ ہے. ان کو تکلیفیں دی گئی، انبیاء کو شہید کیا گیا، انبیاء کو قتل کیا گیا، انبیاء کو آرے کے نیچے کھڑے کر کے 2 ٹکڑے کر دیا گیا. انہوں نے صبر کیا. آپ بھی صبر کریں. تو بعض علماء نے اس کی یہ وجہ لکھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ میں بد دعا نہیں کی، لیکن چاہتے تھے. اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ میرا مدنی آپ ایسا نہ کریں جیسے کہ وہ حوت والے مچھلی والے پیغمبر نے کیا. مچھلی والے پیغمبر سے مراد کون ہے؟ حضرت یونس علیہ السلام. یاد رکھو قرآن نے ان کو صاحب الحوت بھی کہا ہے اور ذنون بھی کہا ہے. نون کا معنی بھی مچھلی آتی ہے. ان کا واقعہ یہ تھا کہ انہوں نے اپنی قوم کو دعوت دی، تبلیغ کی، دین کی طرف بلایا، اللہ کی توحید کی دعوت دی، سمجھایا، قوم نہیں مانی. کیونکہ یہ قاعدہ ہے کہ جب قومیں کفر پہ اڑ جاتی ہے یا برے اعمال کی عادی ہو جاتی ہے، پھر چھوڑنا بڑا مشکل ہوتا. حتیٰ کہ حضرت یونس علیہ السلام نے جب دیکھا کہ قوم بالکل نہیں مانتی، آپ غصے میں آ گئے، ناراض ہو گئے، اور قوم سے کہا کہ دیکھو یاد رکھو تم نے میری بات نہیں مانی ہے، لیکن تم پہ اللہ کا عذاب نازل ہو. 3 دن کے بعد تم پہ عذاب آ جائے گا. اب حضرت یونس علیہ السلام نے دیکھا کہ بھئی یہ قوم نہیں مانتی، اور میں نے ان کے لیے بد دعا بھی کر دی ہے اور ان کو عذاب کے بارے میں بھی بتا دیا ہے، تو پھر میرا یہاں رہنے کا کیا فائدہ ہے؟ مجھے یہ علاقہ چھوڑ دینا چاہیے. اور ویسے بھی شرعاً مسئلہ سمجھ لو کہ اگر مثلا کسی ملک میں ظلم ہے، کفر ہے، شرک ہے، گناہ ہے، فسق ہے، فجور ہے، آپ اپنی شریعت پہ نہیں چل سکتے، اس کو چھوڑ دیں. اگر آپ کسی محلے میں ہیں اور محلے میں برائی کا گڑھ ہے، آپ چھوڑ دیں. آپ کسی گھر میں رہتی ہے اور وہ گھر جو ہے نعوذ باللہ گناہوں کی آباد جگہ بن گیا ہے، بے حیائی کا اڈا بن گیا، آپ چھوڑ دیں فوراً. اگر نہیں چھوڑیں گے آپ پر بھی عذاب آ جائے گا. تو مسئلہ تو یہی ہے. لیکن پیغمبروں کے لیے ایک اگلی ہدایت ہوتی ہے کہ آپ جب تک اللہ کا حکم نہ آئے آپ بستی کیوں چھوڑیں. اب آپ نے کہہ دیا ان کو 3 دن کے بعد عذاب آئے گا، اب آپ اللہ کے حکم کا انتظار کریں. جب اللہ آپ کو حکم دے کہ بھی رہنا ہے، جانا ہے، چھوڑنا ہے، یا اللہ آپ کو یہی رکھ کے عذاب سے بچا لیں گے اور ان کو عذاب کر دیں گے، تو حضرت یونس نے اس حکم خداوندی کا انتظار نہ فرمایا اور جلدی سے چل پڑے. اچھا، خدا کی شان یہ ہے کہ 3 دن کے بعد عذاب کی علامات ظاہر ہونے لگی. ساری قوم جو تھی نا جی سجدے میں گر گئی اور رو رہے ہیں اور چیخ رہے ہیں اور اللہ سے فریادیں کر رہے ہیں. اللہ فرماتے ہیں جب ہمارے عذاب کی علامات آ جائیں تو ہم عذاب ٹالا نہیں کرتے، لیکن الا قوم یونس، مگر قوم یونس میں جب ایمان لے آئے، توبہ کر دی، ہم نے عذاب ٹال دیا. اچھا، حضرت یونس علیہ السلام کو بھی پتہ لگ گیا کہ بھی وہ عذاب آ رہا تھا، لیکن عذاب تو ٹل گیا. تو انہوں نے کہا کہ اب اگر میں بستی میں جاؤں گا تو نعوذ باللہ وہ کہیں گے آپ کی بات غلط ہے، کہاں ہے عذاب؟ عذاب تو نہیں آیا.
اب حضرت یونس علیہ السلام اس مصیبت میں پریشانی میں مبتلا ہو کے انہوں نے کہا بہرحال اس علاقے کو چھوڑ دو، آپ چل پڑے۔ راستے میں ایک دریا تھا اور وہاں سے بغیر کشتی کے گزر نہیں ہو سکتا تھا۔ آپ کشتی پہ سوار ہو گئے، ان لوگوں نے بھی پہچان لیا کہ حضرت یونس علیہ السلام ہیں، انہوں نے بھی اکرام کیا اور کشتی میں بٹھا لیا۔ خدا کی شان یہ ہے کہ کشتی چلتے 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 عین دریا کے وسط میں جب آئی نا تو کشتی نے چکر کھانے شروع کر دیے، طوفان نے پکڑ لیا۔ وہ کشتی کے جو ملاح تھے انہوں نے کہا کہ بھائی ایسا واقعہ نہیں ہو سکتا، دیکھو بظاہر سمندر میں کوئی طوفان نہیں ہے اور ہماری کشتی میں یہ خاص مصیبت آ گئی ہے کہ ہماری کشتی اب ڈوبنے لگ گئی ہے۔ تو ہمارا تجربہ یہ ہے کہ جب کوئی غلام اپنے سید سے، اپنے سردار سے، اپنے مالک سے نافرمانی کر کے بھاگ جائے اور وہ ہماری کشتی پہ آ جائے تو پھر ایسے عذاب آتے ہیں، اس آدمی کو ڈھونڈنا پڑے گا اور اس کو کشتی سے اتارنا پڑے گا۔ حضرت یونس علیہ السلام کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا بھائی تلاش کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، وہ غلام میں ہوں، اپنے اللہ کے حکم کا انتظار نہیں کیا اور میں بھاگ پڑا۔ انہوں نے کہا حضرت ہم آپ کو تو نہیں سمندر میں ڈالتے، ہم آپ کو جانتے ہیں۔ انہوں نے کہا تمہاری مرضی ہے، قرآن اندازی کر لو۔ اچھا جب قرآن ڈالے گئے تو قرآن بھی حضرت کا نکلا۔ اب حضرت یونس نے کہا کہ دیکھو بات سنو، ساری کشتی کے بندے جو ڈوب جائیں تو اس سے بہتر ہے کہ میں ایک آدمی ڈوب جاؤں، اور پھر اللہ کے حکم کی انتظار بھی میں نے نہیں کی، اور پھر قرآن بھی میرے نام نکلا ہے، تو تم سارے کیوں ڈوبتے ہو؟ اب اس کے بعد حضرت یونس علیہ السلام نے کہا کہ بس ٹھیک ہے، آپ نے چھلانگ لگا دی، دریا کے اندر چھلانگ لگائی اور اللہ نے مچھلی کو حکم دیا کہ فوراً حضرت یونس علیہ السلام کو اپنے پیٹ میں لے لو، لیکن خبردار یونس علیہ السلام کو کوئی تکلیف نہ ہو، تمہارے پیٹ میں رہیں گے، قید رہیں گے، لیکن میرا پیغمبر ہے، میرا نبی ہے۔ اب یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ کے اندر ہے، اتنی بڑی بڑی مچھلی اب تو خیر دنیا میں ہوگی، اب تو پتہ بھی لوگوں کو پتہ بھی لگ گیا کہ وہیل مچھلی کتنی بڑی ہوتی ہے، تو دو جو چار آدمی نکل لے۔ پہلے تو لوگ پڑھتے تھے جی اتنی بڑی مچھلی کیسے ہوگی جس میں اتنا بڑا بندہ آ جائے، اب تو سامنے آ گئی ہے۔ اب تو مچھلیاں لوگوں نے دیکھ لی ہیں کہ وہیل جو ہے وہ کتنی بڑی ہوتی ہے۔ امبر مچھلی جو ہے وہ کتنی بڑی ہوتی ہے، شارکس جو ہیں وہ کتنی بڑی ہوتی ہیں۔ اب حضرت یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ میں آ گئے تو اس کے بعد اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ فنادا فی الظلمات، اللہ کے پیغمبر نے ان اندھیروں میں اللہ کو پکارا۔ ظلمات سے علماء نے لکھا ہے کہ 3 اندھیرے، ظلمات جمع ہے، کیوں رات کا بھی اندھیرا ہے، اچھا سمندر کے موجوں کا بھی اندھیرا ہے، پھر مچھلی کے پیٹ کا بھی اندھیرا ہے۔ اس لیے قرآن کہتے ہیں فنادا فی الظلمات اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ مسلمانوں یاد رکھو کہ حضرت یونس نے اندھیروں میں کس کو پکارا ہے؟ ہاں جی نہیں، بات کھری کیا کرو نا۔ کیا کہا مولا تجھے آدم کا واسطہ؟ نہیں کہا یہ مسئلے سارے تمہارے لیے ہیں، تیرے پیاروں کا واسطہ، تیرے انبیاء کا واسطہ، تجھے تیرے گھر کا واسطہ، تیرے کعبے کا واسطہ، سیدھی بات لا الہ، کوئی معبود برحق نہیں مگر کون؟
اور ہمارا مسلمان ہے گھروں میں 1.25 لاکھ آیت کریمہ پڑھاتے ہیں، سجدے قبروں پہ کرتے ہیں، کہتے ہیں جی آج ہم نے 1 لاکھ پڑھوانا ہے آیت کریمہ کا، مشکل میں پڑ گئے ہیں، 1.25 لاکھ پڑھیں گے، سب لوگوں کو بلا لیتے ہیں اور تقسیم کرتے ہیں کہ بھئی تم نے 1000 پڑھنا ہے، 2000، 3000، تو 1,25,000 دفعہ جب ہم پڑھیں گے تو ہمیں نجات مل جائے گی۔ بھئی آیت کریمہ کا ورد کرتے ہو، آیت الکرسی پڑھ کے سینے پہ ہر نماز کے بعد پھونکے مارتے ہو اور سجدے قبر پہ کرتے ہو، منافق ہو مسلمان ہو تم؟ روز کہتے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء۔ روز پڑھ رہے ہو، ہر نماز کے بعد پڑھ رہے ہو، اپنے گھروں میں مشکلات میں آیت کریمہ کا ورد کر رہے ہو۔ اچھا بعض علماء تو یوں بھی کرتے ہیں کہ اندھیرا کر لو اور پانی کے پیالے بھر کے بھی آگے رکھ لو تاکہ وہی کیفیت پیدا کرو جو یونس علیہ السلام کی تھی، لیکن سب کچھ پڑھنے کے بعد پھر عالم یہ ہے کہ قبروں پہ بھی سجدے کر رہے ہو، غیر اللہ کی نظر نیاز بھی دے رہے ہو، 11ویاں بھی منا رہے ہو، 12ویاں بھی منا رہے ہو۔ اللہ فرماتے ہیں یہ لوگ مجھے قبول نہیں ہیں، ان المنافقین یخادعون اللہ وہو خادعہم، یہ منافق ہیں، یہ اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں۔ اچھا اب حضرت یونس نے جب پکارا تو قرآن کیا کہتے ہیں؟ نادا فی الظلمات اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ آگے قرآن کہتے ہیں فاستجبنا لہ، ہم نے پکار یونس کی سن لی۔ کس نے سن لی؟ اللہ، وہ تو تیرے پیارے ہیں، نبی ہیں، مقام اس کی تو آپ نے سن لی، ہم تو گناہگار ہیں۔ جیسے ہمارے جاہل کہتے ہیں نا جی ان کی موڑتا نہیں ہماری سنتا نہیں، یہ سب سے بڑا کفر ہے۔ اللہ نے فرمایا نہ میرا وعدہ ہے، فاستجبنا لہ، ہم نے سن لی پکار، ونجیناہ من الغم، ہم نے اس غم سے ان کو نجات بھی دے دی، وکذالک ننجی المؤمنین، اور ہمارا وعدہ ہے ایمان والے جب بھی ہمیں پکاریں گے ہم سنیں گے اور ان کو بھی غم سے نجات دیں گے۔ لیکن مومن بنو، اللہ ہمیں آپ کو توفیق دے، صحیح ایمان نصیب فرمائے، صحیح عقیدہ نصیب فرمائے، اور ہمارے آپ کی ہر مسلمان کی ظاہری باطنی روحانی جسمانی پریشانیاں بیماریاں دور فرما دیں۔ دعا کرو اللہ عالم اسلام پہ رحم فرمائے، اللہ اس بلد الامین کو قیامت تک ہر فتنے سے محفوظ فرمائے، اور تونس میں، شام میں، جہاں جہاں بھی مسلمان اس وقت ابتلا میں ہیں اللہ ان پہ رحم کرے، اور پاکستان کے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ اس پر بھی آفات سماوی اور آفات ارضی، آسمانی اور زمینی ہر بلا سے محفوظ فرمائے۔ میری بھانجی بیمار ہے، اللہ شفا عطا فرما دے۔ ایک چیز نقد پہ 100 کی، ادھار پہ 150، یہ جائز ہے۔ اسلامی بینکوں سے لین دین بالکل کرنا چاہیے، نہیں کرو گے تو بند ہو جائیں گے، پھر تمہیں یہودی بینکوں کے ساتھ کرنا پڑے گا نا۔ ان کی مدد کرو، سپورٹ کرو تاکہ پاؤں پہ کھڑے ہوں۔ تو آپ بلوچی میں ترجمہ دے سکتے ہیں، دیا کریں، کس نے روکا ہے آپ کو؟ اگر کوئی حالت جنابت میں سو گیا کوئی بات نہیں، پتہ نہیں کیا لکھا، پڑھا ہی نہیں جاتا، بھائی کیا کروں بھائی؟ میں نے شادی ہونے کے بعد پیسہ کمایا، گھر بنایا، اس پیسے سے اپنے، بھائی جو گھر تم نے بنایا ہے اس میں تمہارے بھائی یا بھتیجوں کا کوئی میراث نہیں ہے، وہ اپنے باپ کی اولاد جائیداد کے وارث ہیں، تمہاری جائیداد کے تھوڑے وارث ہیں، تمہاری جائیداد کے تمہاری اولاد وارث بنے گی۔
میں نے کپڑے ہوٹل میں ہٹائے تو ایک کپڑا سڑ گیا، پتہ نہیں مر گیا، پتہ نہیں کیا ہو، کیڑا مر گیا، کوئی حرج نہیں، سارے کیڑے مکے کے مار دو، کچھ نہیں ہوتا۔ سورۃ یاسین قرآن کا دل ہے، پڑھنے فضائل لکھے ہوئے ہیں۔ حتیم رکاوٹ کو کہتے ہیں، دعوت اسلامی والوں کو میں نہیں جانتا کون ہیں۔ بھئی یہ مجھے پتہ نہیں کیا لکھا ہے، مسجد ٹوٹ گئی، گھر کے اندر تھی۔ پاکستان میں عورتیں اور بچے جو ہیں مل کر گھر میں تسبیحات پڑھتے ہیں، ان کو مٹھائی کھلائی جاتی ہے، یہ بدعات ہیں۔ آپ اپنے گھر والے پڑھو، لوگوں کو کیوں بلاتے ہو؟ تمہاری زبان نہیں ہے، گھر والے اکٹھے ہو کے بیٹھ جاؤ، پڑھو۔ اگر حیض کے 10 دن گزر گئے اس کے بعد بھی خون ہے تو بیماری ہے، وہ حیض نہیں ہے، عورت پاک ہے، غسل کرے، نماز پڑھے، طواف کرے، سب کرے۔ مغرب میں بعض لوگ ایسے ہاتھ مارتے ہیں، وہ شیعہ ہوں گے۔ اگر عمرے میں خوشبو والے صابن سے ہاتھ دھویا، 1-2 ریال خیرات کر دو۔ میرے والد صاحب اللہ سب کو جو فوت ہو گئے جنت الفردوس نصیب کرے۔ لاؤڈ سپیکر جو ہے اس کا انتظام کریں کہ آواز زیادہ ہو، یہ میرے بس میں نہیں ہے، آپ دعا کریں۔ میں ویل چیئر لے کے آ رہا تھا، ایک آدمی مجھے ملا، بوڑھا تھا، اس نے کہا کہ اگر مجھے تم ویل چیئر پہ طواف اور صفا مروہ کرا دو، عمرہ کرا دو، میں تمہیں اتنے پیسے دوں گا۔ میں نے کرا دیا تو ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ اس کے نوکر تو نہیں تھے نا۔ اگر آپ نہ لیتے آپ کو ثواب، لے لیا، جائز ہے، آپ نے مزدوری لی ہے اپنی۔ اگر آدمی کو نماز پڑھتے ہوئے رونا آ جائے تو بڑی اچھی بات ہے، یہ تو مقصد ہے کہ علامت قبول ہے کہ بھئی نماز قبول ہو گئی، کہ دل میں رقت پیدا ہو گئی اور آنسو نکل آئے۔ ہاں کوشش یہ کرے کہ آواز بلند نہ ہو، ضبط کرنے کی کوشش کرے، ورنہ اگر نماز میں رونا آ جائے یا قرآن پڑھتے ہوئے رونا آ جائے تو سبحان اللہ، اور کیا چاہیے۔ اسی طرح دعا مانگتے ہوئے رونا آ جائے، سمجھو دعا قبول ہو گئی، کیونکہ حضور نے فرمایا ہے اگر تمہیں رونا نہیں آتا ہے علم تبکو فتباکو، رونے والی شکل تو بناؤ۔ دعوت و تبلیغ دینی کرنی چاہیے، بالکل کرنی چاہیے، ہر مسلمان کا فرض ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، اللہ کا حکم ہے کہ تم سب سے بہتر امت ہے، کیوں؟ بھلائی کا حکم کرو اور برائی سے منع کرو۔ اسی طرح الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اسی طرح اللہ نے اپنے پیغمبر کو فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک۔ اسی طرح میرے مدنی پاک نے حکم دیا کہ بلغوا عنی ولو آیۃ، اگر تم لوگوں کو ایک آیت کا ترجمہ آتا ہے، ایک حدیث کا ترجمہ آتا ہے، ایک مسئلہ آتا ہے، بہت تبلیغ کرو۔ اللہ عالم، قرآن نے عدد نہیں بتلایا، یہ آیا ہے کہ یقتلون الانبیاء بغیر حق، یقتلون النبیین بغیر حق، لیکن عدد نہیں آیا۔ جب اللہ نے نہیں بتلایا تو ہم کہاں سے ڈھونڈ کے لے آئے؟ اگر ایک آدمی نے عمرہ کیا ہے، طواف اور صفا مروہ دوڑنے کے بعد اپنے سر پہ خود اس طرح پھیر دے، بالکل جائز ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ اگر دم کی وجہ سے روزے پڑ گئے ہیں تو یہاں رکھیں تو بہت اچھا ہے کہ 1 لاکھ کا ثواب بھی تو ملے گا نا، لیکن دوسری جگہ جا کر بھی رکھ سکتے ہیں۔ اگر کوئی بندہ عمرہ کر لے، میرا بھائی یاد رکھو، عمرے کرنے سے حج فرض نہیں ہوتا،
حج فرض ہوتا ہے استطاعت سے. ایک آدمی عمرہ بھی نہیں کیا لیکن اس کے بعد آنے جانے کی طاقت ہے, خرچہ ایسا, اس پر حج فرض ہے, چاہے وہ عمرہ نہ بھی کرے. اچھا, اگر عمرے پہ آ گیا ہے تو کیا آپ کو حکومت رہنے دیتی ہے؟ اجازت ہے آپ کو. جب آپ غیر قانونی طور پہ رہیں گے آپ کو پکڑ کے بھجوا دیں گے, پھر حج کیسے ہوگا؟ تو عمرے کرنے سے حج نہیں ہوتا. حج للہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا. حج ان لوگوں پر فرض ہے جن کو اللہ نے طاقت دی ہے. کیا مانا؟ صحت بھی ہے, دولت بھی ہے, آنے جانے کا خرچہ بھی ہے, اور کوئی رکاوٹ بھی نہیں ہے. اگر رکاوٹ ہو جائے پھر بھی حج فرض نہیں ہوتا. کیا مانا؟ عورت ہے, محرم نہیں ہے, تو اس کے لیے کوئی فرض نہیں ہے. جب تک اس کا محرم نہ ہو وہ حج کے لیے نہیں نکل سکتی ہے. یہ قرآن و حدیث کی روشنی میں تقلید جو ہے ماشاءاللہ ابھی تک آپ کو تقلید کی شرعی حیثیت کا پتہ ہی نہیں چلا. ماشاءاللہ بھائی, تو کتابیں لے کے پڑھ لو. اور یہ تم مسئلہ سمجھنے کے لیے نہیں لکھا ہے, تم نے شرارت کے لیے لکھا ہے. اتنا ہمیں بھی تجربہ ہو جاتا ہے نا. یاد رکھو ایک بات کہ پوری دنیا میں دو قسم کے انسان ہوں گے, یا مجتہد ہوگا یا مقلد ہوگا. تیسری قسم دنیا میں پیدا ہی نہیں ہوئی. یا امام ہوگا یا مقتدی ہوگا. کوئی تیسری قسم ہے تو مجھے بتائیں. یا حاکم ہوگا یا محکوم ہوگا. کوئی تیسری قسم باغی کی ہو سکتی ہے. مرد ہوگا یا عورت ہوگی. تیسری قسم خسرے کی ہو سکتی ہے. اگر آپ کو اللہ نے علم دیا ہے, قرآن و حدیث پہ آپ کی نظر ہے, ناسخ و منسوخ پہ آپ کی نظر ہے, اسماء الرجال پہ آپ کی نظر ہے, آپ کو کسی کی تقلید کی ضرورت نہیں ہے. آپ خود مجتہد ہیں, آپ خود قرآن و حدیث پڑھیں اور عمل کریں. اور اگر اتنا علم نہیں ہے تو پھر لازماً کسی سے پوچھنا ہوگا. یہی تقلید ہے کہ جب تک آپ کسی سے پوچھیں. اب دیکھیں نا جی, قرآن عربی ہے, مکے والے بھی عرب تھے, سب سے پہلے ایمان لانے والے بھی عرب تھے, لیکن اپنے پڑھنے سے مسئلہ حل نہیں ہو سکتا تھا جب تک کہ اللہ نے نبی پاک کو نہیں بھیجا. قرآن نے کہہ دیا اقیموا الصلاۃ, نماز قائم کرو. کیسے قائم کریں؟ تو ہم محتاج ہیں حضور محمد مصطفیٰ کے. اچھا, حضور کی نماز ہمیں کون پہنچائے گا؟ ہم محتاج ہیں اصحاب رسول اللہ کے. صحابہ کی بات ہمیں کون پہنچائے گا؟ ہم محتاج ہیں تابعین کے. پھر ان سارے مسائل کو جمع کون کرے گا؟ اگر حدیثیں ہوں گی تو محدثین ہوں گے, پھر تفقہ ہوگا تو فقہا ہوں گے. ہم محدثین کے بھی محتاج ہیں, فقہا کے بھی محتاج ہیں. ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ حدیثیں جمع فرمائیں. فقہا کی ذمہ داری ہے کہ اس حدیث سے مسئلہ کیا نکلتا ہے. اب دیکھیں نا, مثلا ایک چھوٹی سی بات میں سمجھاؤں. ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ کے اندر گدے مبارک پہ سواری فرمائی. راکبہ علی الحمار, آپ گدے پہ سوار ہونا سنت ہے. ہمارے ہاں تو آج کل عیب ہے نا, کسی بڑے آدمی کو آپ نے دیکھا ہے گدے پہ سوار ہو؟ بلکہ لوگوں نے یہ بنا رکھا ہے جو مجرم ہو اس کو بٹھاؤ. حالانکہ حضور پاک نے خچر پہ بھی سواری فرمائی ہے, گدے پہ بھی سواری فرمائی ہے, گھوڑے پہ بھی سواری فرمائی ہے, اونٹ پہ بھی سواری فرمائی ہے. اچھا, اب حدیث میں تو صرف اتنا ہے نا کہ راکبہ علی الحمار, حضور پاک گدے پہ سوار ہوئے, یہ لفظ ہے. لیکن فقیہ نے مسئلہ نکالا, اس نے کہا اچھا, الحر حر مکہ والسکل سکل النبوت فکیف لا یحرک, کہ گرمی مکے کی ہو اور بوجھ نبوت کا ہو, یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جانور کو پسینہ نہ آیا ہو؟
اور پسینہ پھر حضور کے کپڑوں کو نہ لگا ہو تو معلوم ہوا کہ جانور کا پسینہ پلید نہیں ہوتا. یہ فقیہ نے مسئلہ نکالا کہاں سے؟ حدیث محمد مصطفیٰ سے. یہ فقیہ کا کہا، وہ گھر سے مسئلے نہیں بناتے. میرے عزیز، میرے محترم، تمہیں غلط فہمی ہے. اب جیسے مثلاً ایک مسئلہ پیدا ہو گیا بھی ایک آدمی کا اللہ نہ کرے ایکسیڈنٹ ہو گیا، ڈاکٹر کہتا ہے اس کو بلڈ کی ضرورت ہے، ہمیں فوراً خون دینا پڑے گا. تو کیا یہ خون دینا جائز ہے؟ کس حدیث میں ہے؟ قرآن شریف کی کون سی آیت میں لکھا ہوا ہے کہ آپ بلڈ دے سکتے ہیں؟ اب ہم فقہا کے محتاج ہوئے. فقہا نے قرآن و حدیث سے مسئلہ نکالا کہ بھئی اگر اللہ کہتے ہیں قرآن میں کہ بھئی والدہ اگر راضی نہ ہو اپنی اولاد کو دودھ پلانے کے لیے تو اس کا باپ جو ہے وہ کسی دوسری عورت کو بھی دودھ کے لیے راضی کر سکتا ہے، پیسے دے سکتا ہے. جیسے کہ سرکار دو عالم نے بی بی حلیمہ کا دودھ پیا. بی بی آمنہ کے بجائے بی بی حلیمہ کا آپ نے دودھ پیا ہے تو معلوم ہوا کہ دوسری عورت کا دودھ پینا جائز ہے اور دودھ سے خون بنتا ہے. اگر دوسرا دودھ اندر جا سکتا ہے تو خون بھی اندر جا سکتا ہے. انہوں نے مسئلہ نکال لیا. یہ ہوتی ہے تفقہ. اللہ تجھے ہدایت دے، اللہ مجھے بھی ہدایت دے، اور اللہ بغض و عناد سے بچائے. اور اللہ نے 5 دفعہ ہمیں ایک امام کے پیچھے کھڑا کیا ہے. وجہ کیا ہے آخر؟ کہ ہم سمجھیں کہ امام کے بغیر گزارا نہیں ہے اور اسی پر چلنا پڑے گا جو امام کرے گا. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية. صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. صبر کام کر رہے سب کچھ ہے.